ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ ہے حد فضائل کہ تو ملکہ ہے عرب کی، ملکہ ہے عرب کی، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ۔ الحمدللہ فیہ القراءۃ القرآن شہر فیہ لیلۃ من الف شہر کان فیہا نزول القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووجدك عائلا فأغنى، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آلہ وعترتہ بعدد كل معلوم لك۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے۔ 10ویں روزے کو حسب سابق ایک عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں شرف قبولیت عطا فرمائے اور یہ مبارک نسبتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچاتی رہیں۔ 2 مقامات سے جو آیات کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کیں، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، جس کا ترجمہ ہے کہ اے حبیب آپ کو عیالدار پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ کتنی خوبصورت بات اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو غنی کرنے کے لیے کس ذات کا انتخاب فرمایا۔ وہی ذات ہیں جن کی بارگاہ میں ہم آج حاضری دینے جا رہے ہیں۔ آپ یاد کیجئے کہ آج کے دن ہم کس ہستی کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ کریم جو ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حوصلہ دینے، دلجوئی کرنے کے لیے اور تا قیامت ایک نوید مسرت سنانے کے لیے نازل فرمائی،
جس کا مضمون یوں ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو اے محبوب کوثر عطا فرما دی۔ کوثر کی تفاسیر تو بے انتہا ہیں جو ہم آج کے موضوع میں بیان نہیں کر سکتے۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، تحقیق جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نسل ہے، وہی ابتر ہے۔ ابتر کہتے ہیں اس جانور کو جس کی دم پیچھے سے کٹ جائے، یعنی جس کے بعد یا جس کے پیچھے کچھ نہ بچے، اسی کو بے نسل کہتے ہیں، جس کی نسل جاری نہ رہے۔ پنجابی میں اس کو اوتر بھی کہتے ہیں، جس کے پیچھے کوئی نام لینے والا، کوئی ددھیال ننہال اور عزیز و اقارب میں سے کوئی نہ بچے۔ تو جب اللہ کریم نے آپ کو عیالدار پایا تو غنی کس سے کیا؟ غنی کرنے کے لیے اللہ کریم کی نگاہ انتخاب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے مال پر پڑی اور اسے اسلام کی عظمت و حشمت کے لیے منتخب فرما لیا۔ اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم انتقال کر گئے تو کفار نے خوشیاں منانی شروع کیں اور طعنے دینے لگے کہ بس جس اسلام کے لیے یہ مسلمان مارے کھا رہے ہیں، ہمارے ظلم برداشت کر رہے ہیں، تو یہ 2-4 دن کا اسلام ہے، اب کیا بچ جائے گا؟ کیا بیٹا تو رہا نہیں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کتنا اسلام کو چلا لیں گے؟ آخر اس نے ختم ہی ہونا ہے، سو ہمیں اب اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے اور اس پریشانی کو دور فرمانے کے لیے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، یعنی کیا چیز؟ جس کے اندر کائنات بھر کی دونوں جہانوں کی کثرتیں ہیں، تو آپ کو کیا غم ہے ان کی بات کا؟ اور نام و نشان اور نسل یا نام باقی صرف اولاد سے ہی تو نہیں رہتا، تو اللہ پاک کے بڑے خزانے ہیں جن کے ذریعے سے وہ جس کا نام چاہے کائنات بھر میں زندہ رکھ سکتا ہے۔ بس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے، یعنی عبادت کیجیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ یقینی بات ہے کہ یہ جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کے لیے ایسی طعنہ زنی کر رہا ہے اور زبان درازی کر رہا ہے، ابتر اسی نہیں رہنا ہے، بے نسل وہی رہے گا، نام اسی کا ختم ہوگا، آپ کا نام تو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو ان دونوں آیات میں سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بھی بیان ہو رہی ہے کہ ادھر تو آپ کا مال، آپ کی دولت اللہ کریم نے اسلام کے لیے قبول فرما لی، اور دوسری طرف جو اولاد امجاد اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی اور جس اولاد کے ذریعے سے آپ کی اولاد کو پوری دنیا میں قائم رکھا، وہ اولاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہی کی اولاد ہے، یعنی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد ہیں، اور آپ سے پھر آگے جو امامین کریمین کی اولاد سے قیامت تک کے لیے سادات کو دنیا بھر میں پھیلایا، تو اس اولاد کا منبع و مرکز جو ذات ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے۔ تو پھر آج یہ گھڑیاں ہیں، یہ دن ہے کہ آج ہم دلوں کی گہرائیوں سے اٹھتی ہوئی عقیدتوں سے سلام عقیدت
آپ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو اے ملیکۃ العرب حضرت خدیجہ السلام، اے ملیکۃ العرب حضرت خدیجہ السلام، سارے نبیوں کا ہے آقا تیرا دلہا السلام۔ لفظوں کی خوبصورتی پہ غور کیجیے۔ اے ملیکۃ العرب حضرت خدیجہ السلام، سارے نبیوں کا ہے آقا تیرا دلہا السلام۔ تیری عظمت کی گواہی دی ہے خود سرکار نے، تیری عظمت کی گواہی دی ہے خود سرکار نے، سب خواتین جہاں میں سب سے اعلیٰ السلام۔ سب سے پہلے سید کونین کی پہچان کی، سب سے پہلے سید کونین کی پہچان کی، سب سے پہلے مصطفیٰ کو تو نے جانا السلام۔ اے ملیکۃ العرب حضرت خدیجہ السلام، سارے نبیوں کا ہے آقا تیرا دلہا السلام۔ سب سے پہلے سید کونین کی پہچان آپ نے کی جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ زملونی زملونی فرماتے ہوئے گھر تشریف لائے اور آپ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو اس وقت جو آپ تشریف لائے تھے، آپ پر وہ لمحہ ظاہر ہو گیا تھا جس میں آپ کو نبوت کا اعلان کرنے کا باضابطہ حکم دے دیا گیا تھا وحی آنے کے بعد۔ تو وہ جو چہرہ نبوت تھا، یعنی ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا، وہ تو آپ عرصے سے دیکھ ہی رہی تھی، مگر اب نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے چہرہ نبوت کو جس نے دیکھا وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ پھر آپ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس تو گئیں آپ کو لے کر، اور سارے احوال بیان کیے، اور انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اب نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مگر اس کے علاوہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ ایک اس شخص کے پاس بھی تشریف لے گئیں جو سابقہ کتب کا عالم تھا، متبحر عالم تھا۔ اس کے پاس جا کر سوال کیا کہ یہ جبریل کون ہے؟ یعنی جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اور ورقہ بن نوفل نے بھی ذکر کیا، ایک روایت میں ہے کہ وہ آپ کے چچا تھے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ چچا کے بیٹے تھے، تو انہوں نے بھی اس چیز کا اظہار کیا، حضرت جبریل کا نام لیا، تو انہوں نے وہاں جا کر ذکر کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہ جبریل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کس نے بتایا جبریل بھی کوئی ہے؟ انہوں نے اپنا ماجرا سنایا۔ اس نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو کہ جس شخص کا ذکر آپ کر رہی ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ محبوب ہیں، وہ نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ ان کی زوجہ بننے والی ہیں۔ تو جبریل فرشتوں کا وہ سردار ہے اور وہ مقرب فرشتہ ہے جو اللہ کی جناب سے اللہ کے نبیوں کی بارگاہ میں پیغام لے کر آیا کرتا ہے۔ تو آپ کو یقین ہو گیا کہ میں نے آج تک جو کچھ دیکھا، جو خواب دیکھے، جو مجھے الہام ہوئے اور لوگوں نے مجھے بشارتیں دیں، وہ سب سچ ہو گئیں۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ سب سے پہلے سید کونین کی پہچان کی اور سب سے پہلے مصطفیٰ کو تو نے جانا السلام۔ اسلام پر جن دو شخصیات کا احسان ہے اس دور میں جب ابھی کوئی اسلام کا نام لینا بھی گالی سمجھتا تھا، تو وہ دو ہستیاں ہیں، ایک ہے حضرت ابو طالب اور دوسرے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ حضرت ابو طالب کا جو اثر
آپ کی شخصیت اور آپ کا جو روب تھا اس نے اسلام کو سپورٹ کیا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی دولت نے، مال نے اسلام کو سپورٹ کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زوجیت کا رشتہ قائم ہوا، آپ کا نکاح ہوا، تو ہر چیز حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آقا دو عالم علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور جب آپ کا نکاح ہوا، بلکہ نکاح کا پلان تیار ہو گیا، تو ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ کی جانب سے کعبہ شریف میں آ کر مقام ابراہیم اور چاہے زمزم کے درمیان کھڑے ہو کر اہل مکہ کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ خدیجہ کا مال، دولت، لال و جواہرات، اس کی لونڈیاں، کنیزیں، سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی ہیں، اور اب ہر چیز کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا صدقہ ادا کرتی تو اس طرح چاندی اور سونے کے ڈھیر لگائے جاتے کہ آج تو وہ معمولی سے پیسیز ہوتے ہیں سونے کے، لیکن اس وقت وہ جو اتنے بڑے پیسیز ہوتے کہ جیسے آری اور کلہاڑی سے ان کو توڑا اور کاٹا جاتا، اور پھر وہ ٹکڑے اٹھا کے تقسیم کیے جاتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب وہ ڈھیر لگایا جاتا تو میں اس طرف اگر کھڑا ہوتا اور درمیان میں جو ڈھیر لگ جاتا سونے اور چاندی کا، تو اس کے پیچھے والے شخص کو میں دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا بڑا ڈھیر لگتا جو حضور کا صدقہ اتارنے کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمیں امید ہے کہ اس ہستی مکرم کے ذکر سے ہم اپنی بخشش، کفارہ سیئات اور اصلاح کی دولت حاصل کرنے کا جو ارادہ لیے بیٹھے ہیں، اس سے یقیناً رب ذوالجلال ہمیں ہمکنار فرمائے گا۔ کائنات کی صبح ازل سے لے کر روز قیامت کی عورتوں کے لیے حضرت خدیجہ کی ذات وقار، منارہ عظمت و اجلال، پیکر وفا و ایثار، کوہ صبر و استقامت و استحکام، اور آپ کی پہچان کہ آپ مادر گرامی سیدہ کونین ہیں، ملکۃ العرب، خاتون اول۔ خاتون اول کا تصور لائیے کہ خاتون اول کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں خاتون اول کا نام کہاں متعارف ہے، اور آج ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ کیسی خاتون اول ہے۔ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، جن کی رحلت کی، وفات کی تاریخ 10 رمضان المبارک ہے۔ آج کا دن حضرت خدیجہ کے رب سے ملاقات کا دن ہے۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ جنہیں تاریخ نے اپنے مزاج کے مطابق بڑی شخصیت ہونے کا اعزاز نہیں دیا، بلکہ انہوں نے اپنی جد و جہد، وفا شعاری، قربانی، کمٹمنٹ، ایثار اور فداکاری کے ساتھ تاریخ کے ماتھے کا جھومر اپنی پیشانی پہ سجایا۔ ایسی تاریخ جو طبقہ نسواں میں آج تک اور آج سے صبح قیامت تک روشن اور تابناک دکھائی دے گی۔ جناب خدیجہ نے ایسی بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں، اور اس وقت کی ہیں جب انسانی معاشرہ و ماحول صفات رشیدہ اور اوصاف حمیدہ سے بالکل خالی دست تھا۔ ایسے وقت میں حضرت سیدہ انسانیت کی اس بنجر کھیتی پر گھٹائے رحمت بن کر برسیں، اور اسلام کی تعمیر و ترقی کے لیے
ایسے شاندار کارنامے سر انجام دیے کہ آج بھی عالم اسلام کے ذرے ذرے سے یہ آواز سنائی دے رہی ہے کہ پھیلا تیرے دم سے رخ ہستی پہ اجالا، اے خدیجہ، اے سیدہ طیبہ طاہرہ، پھیلا تیرے دم سے رخ ہستی پہ اجالا، ظلمات کو ایک صبح ابد رنگ میں ڈھالا، دنیا سے تیری سوچ کا ایک رنگ نرالا، دنیا سے تیری سوچ کا ایک رنگ نرالا۔ اگلا جملہ بہت خوبصورت اور بہت توجہ طلب ہے، بہت گہرائی میں۔ دنیا سے تیری سوچ کا ایک رنگ نرالا، بچوں کی طرح گود میں اسلام کو پالا۔ بچوں کی طرح، یہ کون سمجھ سکتا ہے بچہ کیسے پالا جاتا ہے؟ یہ ہر ماں تصور کرے، پہلے دن سے لے کے جوان کرنے تک وہ بچے کو کیسے پالتی ہے، کن کن مشقتوں سے گزرتی ہے، کون کون سی محبتیں اس کے اندر کار فرما ہوتی ہیں، کون کون سے جذبے امڑ رہے ہوتے ہیں، کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تب بچہ پل کر جوان ہوتا ہے۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کو اس طرح پال کر جوان کیا۔ دنیا سے تیری سوچ کا ایک رنگ نرالا، بچوں کی طرح گود میں اسلام کو پالا، اے شان خویلد۔ خویلد حضرت خدیجہ کے والد کا نام ہے۔ اے شان خویلد، تیری توقیر بڑی ہے۔ اس بیٹی کی وجہ سے جو حضرت خویلد کو شان ملی وہ کتنی ملی، اور آپ کی لخت جگر کو کتنی شان ملی کہ اے شان خویلد، تیری توقیر بڑی ہے، مریم تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے، مریم تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے، پائندہ تیرے دم سے نبوت کا حشم ہے، تو محسنہ زندگی شاہ امم ہے۔ ہم دنیا کے وزیروں کی شان کو اگر ملاحظہ کریں، بلکہ ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، تو کیا چیز نظر آتی ہے، سمجھ کے آتا ہے کہ وزیر اعظم بنتے ہی اس شخص کی شریک حیات کا سٹیٹس اور پروٹوکول تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ جو وزیر اعظم کا حلف اٹھانے سے قبل اس کی بیوی ہوتی ہے اور خاتون خانہ ہوتی ہیں، وہ فوراً خاتون اول بن جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ عزت، حشمت، رعب، دبدبہ سب بدل جاتا ہے۔ آئیے ذرا عالم تصور میں دیکھیں کہ جب آقا نامدار، مدنی تاجدار، والی کائنات، مالک عرب و عجم، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت دو عالم، مالک بحر و بر اور صاحب انا اعطیناک الکوثر، جو کسی ایک ریاست کے وزیر نہیں، جنہیں اللہ کریم نے دونوں جہانوں کا مالک بنایا، کسی ایک سرزمین کے بادشاہ یا وزیر نہیں بنایا، بلکہ بقول شاعر آپ کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ کوئی ہویا دو چار ملکاں دا حاکم، کوئی ہویا دو چار ملکاں دا حاکم، میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی۔ تو جو دونوں جہانوں کے شاہ ہیں، اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس خاتون سے آپ کا نکاح ہوا، اب اس کے نکاح میں آنے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شان کتنی بڑی، کیا پروٹوکول، کیا مقام، کیا روب اور کیا مرتبہ ہوا کہ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک صدر ہے یا وزیر ہے، اس کی اہلیہ کسی تقریب میں، پارٹی میں، کسی ایونٹ میں جاتی ہیں
تو پھر وہ اس کے شوہر کے جو ہم پلہ لوگ ہوتے ہیں، ہم منصب لوگ ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھ بڑھ کر اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، اور آرمی کے لوگ اور پولیس کے لوگ اور باقی انتظامیہ، اور پھر وہ وزیر کی اہلیہ ہے تو اس سے ہاتھ ملا کر مرد کیا عورتیں کیا وہ اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی اچھوتی مخلوق سے اسلام لے لیا۔ لیکن جس ہستی کے لیے میں نے عرض کیا کہ کوئی ہویا دو چار ملکاں دا حاکم، میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی، تو جب خدیجۃ الکبریٰ طیبہ طاہرہ آپ کے نکاح اقدس میں آتی ہیں اور خاتون اول کا، حقیقی خاتون اول کا جب اعزاز پاتی ہیں، تو پھر کوئی ریاست والا، کوئی حکومت والا آ کر آپ سے مل کر فخر محسوس نہیں کرتا، یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو فخر محسوس نہیں ہوتا، بلکہ آپ جب کائنات کے والی اور نبیوں کے سردار، رب کے دلدار کے نکاح میں آ جاتی ہیں تو پھر رب ذوالجلال خدیجۃ الکبریٰ کو سلام بھیجتا ہے۔ اور وہاں یہ سمجھ آتی ہے کہ اصل خاتون اول کائنات میں اگر کوئی ہیں تو وہ آپ ہی کی ذات اقدس ہے۔ اور اگر ہم اس تصور میں دیکھیں کہ جب کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے اور کسی جگہ پہ جائیں اور ان کے ساتھ خاتون اول موجود ہوں تو کہاں کہاں وہ جا سکتی ہیں اور کس کس جگہ پہ ان کی شرکت ہو سکتی ہے۔ تو ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جہاں پر اللہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کو ایک خاص تخت عطا فرمانے والا ہے، اور اس تخت پر جلوہ فرما ہونے کے لیے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت دی جائے گی۔ تو اگر وہاں پر دیکھا جائے گا کہ وہ تخت کون سا ہے، جگہ کون سی ہے، مقام کون سا ہے، تو وہ میدان محشر میں مقام محمود ہوگا، جہاں شفاعت کا تخت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اور اگر ایسے میں اللہ کریم نے آپ کو حکم دیا کہ خاتون اول کو ساتھ لائیں، تو پھر سوچئے کہ تمام ازواج مطہرات میں سے وہ کون سی زوج مکرمہ، مقدسہ، معمبرہ ہوں گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تخت پر جلوہ افروز ہو سکیں گی۔ اگر ایسا ہوا تو وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہوں گی۔ مگر آج ہمارے حالات کیا ہیں، ہمارے ساتھ ٹریجڈی کیا ہے؟ ہم نے اپنی زندگیوں کا جو معیار بنا رکھا ہے اس کو پرکھنے کے لیے یہ مقدس ذاتیں ہمارے لیے کسوٹی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا کہ ہمیں ان مقدس ہستیوں سے ملنا چاہیے روحانی طور پر، اور ان کی شان معلوم کرنی چاہیے، اور اپنے خیالات کا اور اپنے معیارات کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے لیے آج رول ماڈل کون ہے، ہم کس کو کاپی کرنے کے لیے وقت لگاتے ہیں، کس کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے؟ وہ لوگ جو دنیا میں بدترین لوگ ہوتے ہیں، جن کے لباس سب سے برے ہوتے ہیں، جن کے سٹائل سب سے برے ہوتے ہیں، جن کے مقامات اور جن کے سٹیج سب سے ناپسندیدہ ہوتے ہیں، ہماری نظروں میں وہ خواتین اور وہ لوگ سماتے ہیں، اور ہم ان کو اپنا رول ماڈل بنا کر ہم آج، یعنی آج کی خاتون تباہ برباد ہو رہی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات بھر میں اگر قابل تقلید خواتین ہیں تو وہ حضرت مریم ہیں، وہ حضرت آسیہ ہیں، وہ حضرت خدیجہ ہیں، اور وہ حضرت فاطمہ ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی آپ اپنا آئیڈیل بنا لیں گے، یا سب کو بنا لیں گے، تو یقین کیجئے دنیا آپ کو اپنا آئیڈیل بنا لے گی۔ اسی میں ہماری خیر، اسی میں ہمارا بھلا ہے، اور ان خراب راستوں کو چھوڑ کر ان مقدس ہستیوں کی تقلید کی طرف جب ہم آئیں گے تو پھر ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوریں گے۔ جس کی فکر میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں
کہ رمضان المبارک کے ان معمر ایام میں ہم ان مقدس ہستیوں کے ساتھ اپنا روحانی تعلق جوڑیں، ان کی بارگاہوں میں اپنی روحانی حاضریاں پیش کریں اور ان کی ارواح مقدسات سے وہ فیض حاصل کریں جس فیض سے ہماری زندگیوں کے معیار، ہمارے خیالات، ہماری سوچیں تبدیل ہو جائیں، ہمارے اندر روشنی آ جائے، نورانیت آ جائے اور ہمیں سمجھ آ جائے کہ اسلام کیا چیز ہے، وہ کتنا بلند دین ہے، کتنا مقدس دین ہے، کتنا پاکیزہ دین ہے اور کتنا جامع دین ہے، جو کسی بھی زمانے میں ہمیں شرمندہ نہیں کرتا، بلکہ آپ جس زمانے میں بھی دین کے ساتھ چل رہے ہیں آپ عزت میں منفرد ہیں، آپ کا ایک اپنا اعزاز ہے اور اسلام آپ کی عزت کو کبھی کم نہیں ہونے دیتا۔ 1400 سال پیچھے چلے جائیں، 1400 سال آگے کو دیکھ لیں، جہاں بھی آپ اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اسلام کو اپنے اوڑھنا بچھونا بنایا ہوگا اور ان مقدس ہستیوں کو اپنے لیے رول ماڈل بنایا ہوگا تو آپ ہمیشہ دنیا والوں میں منفرد ہی رہیں گے، آخرت میں بھی منفرد ہی رہیں گے۔ یہی ان لوگوں کی شان اور یہی ان لوگوں کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہر مصیبت میں، ظلم و ستم میں، اسلام کے ابتدائی سخت مشکل حالات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اور ہر لمحہ آپ کی دل جوئی کر کے، ذرا یاد کیجئے کہ 3 رمضان المبارک کو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا شہزادی اسلام، دختر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نور نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں اتنا بڑا مقام کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت بلکہ جنت کی تمام عورتوں کا سردار فرمایا، مگر اپنی ذمہ داری، اپنا فرض منصبی وہ کس عاجزی سے ادا کرتی ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی خاص امتیاز ہی نہ ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ باہر سے آتے ہیں یا کسی غزوے سے، جنگ سے واپس آتے ہیں تو آپ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتی ہیں، ان کے جوتے خود اتارتی ہیں، ان کی تلوار لے کر جو خون آلود ہوتی ہے اس کو خود صاف کرتی ہیں اور پھر آپ کو کھانا کھلانے کے بعد، آپ کو پانی پلانے کے بعد آپ کے پاس بیٹھ جاتی ہیں اور پھر مکمل دلچسپی سے اور تفصیل سے پوری روداد سنتی ہیں اور آپ کی جو مجاہدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کی بے انتہا تعریف کرتی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی دل جوئی کرتی ہیں جس سے آپ کا حوصلہ بڑھتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ میں حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا تو آپ کی چشمان مبارک سے آنسو بہتے تھے، تو آپ فرماتے تھے کہ آج میرا غم گسار ساتھی مجھ سے بچھڑ گیا، آج میں تنہا ہو گیا، آج میرا حوصلہ دینے والا دوست مجھ سے جدا ہو گیا۔ اور آئیے ذرا آگے چلیے، یہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، اب یہ حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ ہیں۔ دنیا میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ بیٹی اپنی ماں کی پہچان ہوتی ہے، پرتو ہوتی ہے اپنی ماں کا۔ بیٹی کو دیکھ کر لوگ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کیسی ماں کی بیٹی ہے، تو ذرا سوچئے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو ہم دیکھیں گے یا اس زمانے کے لوگ جب دیکھتے تھے تو وہ آپ کو دیکھ کے کیا کہتے تھے، یہ کس ماں کی بیٹی ہیں؟ اور پھر سوچتے چلے جائیے اور ملاتے چلے جائیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، تو حضرت فاطمہ الزہرا کی اپنی جنت کہاں ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور وہ کون ماں ہے جس کے قدموں تلے جنت کی عورتوں کی سردار کی اپنی جنت ہے؟ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور ادھر بیٹی کو یہ اعزاز ہے کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کے لیے اپنی ساری خدمات پیش کرتی ہیں اور اپنے آپ کو بالکل عاجز اور انکساری کا مرقع بنا دیتی ہیں۔ اور ادھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا عالم کیا ہے؟
جب کائنات کے والی، نبیوں کے سردار تشریف لاتے ہیں کسی جنگ سے، کسی مارکے سے اور باہر کی کسی مصروفیات سے، تو خدیجۃ الکبریٰ آگے بڑھ کر دونوں جہانوں کے سردار کے نالین مبارک اتارتی ہیں اور آپ کی تلوار وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ صاف کرتی ہیں۔ یہ کیا اعزاز ہیں، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں۔ مگر اس کے باوجود وہاں سادگی دیکھیے، وہاں اسلام کے لیے اخلاص دیکھیے، جو چیز ہمارے سمجھنے اور سیکھنے والی ہے۔ مجھے سننے والی ہماری تمام دوستیں، تمام بہنیں جو مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھتی ہوں گی، جو استاد بھی ہوں گی، جو ڈاکٹرز بھی ہوں گی، جو پروفیسرز بھی ہوں گی، اور اس کے علاوہ کئی شعبہ ہائے زندگی سے تعلق ہوگا، آپ سب سنیے اور غور فرمائیے۔ آج ہماری زندگیاں، وہ ازدواجی زندگیاں ہوں یا سوشل لائف ہو یا گھریلو زندگیاں ہوں، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ جو ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ان سے متعلق ہوں، کچھ بھی ہو، ہم ذرا دیکھتے چلے جائیں کہ ان خواتین کے مقامات اور ان کے کردار اور ہماری حیثیت اور ہمارے کردار، آج ہم ان کو کیوں کھو بیٹھے اور کیوں ہمارا راستہ بھٹک گیا، ہم کیوں غلط راستے پہ چل پڑے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے انتخاب غلط بنا لیے۔ اگر ہم نے حضرت مریم کو آئیڈیل بنایا ہوتا تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ حضرت آسیہ کو ہم نے آئیڈیل بنایا ہوتا تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ حضرت خدیجہ کو ہم نے آئیڈیل بنایا ہوتا تو آج ہمارا معاشرہ تقدس کا پیکر ہوتا، سراپا تقدس ہوتا، ہر طرف روشنی ہوتی، پاکیزگی ہوتی، طہارت ہوتی اور نور علی نور ہوتا۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا ہم نے اسوہ اختیار کیا ہوتا تو پھر ہر بیٹی ایک نور کا پیکر ہوتی جو اس دنیا میں ہوتی۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے بالکل یہ سمجھا، ہم نے ان کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے ان کو سنا ہی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ان کے کردار کتنے عظیم تھے، پہاڑوں سے زیادہ بلند حوصلے۔ حضرت مریم جنہیں اللہ کریم بیٹا عطا کرتا ہے بغیر شوہر کے، بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے، تو ایک جوان بیٹی، ایک شریف خاندان کی بیٹی جب اس مرحلے میں آتی ہے اور اس سچویشن سے دوچار ہوتی ہے تو اس کے اوپر کیا بیتتی ہے، یہ ہر بیٹی اور ہر ماں جو اس مرحلے سے گزر چکی ہے وہ بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ مگر وہ سراپا استقامت کہ تنہا ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہوتا جا رہا ہے، اور اللہ کریم نے اپنی روح پھونک کر جبریل کے ذریعے روح پھونکی اور اس سے آپ کو حمل ٹھہرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ جب وہ جوان لڑکی اپنی گود میں ایک بچہ لے کر آتی ہے تو پھر خاندان والے، برادری والے، علاقے والے جو کچھ کہتے ہیں اور انہوں نے جو کچھ سنا، مگر اللہ کریم کے لیے اور اللہ کا وہ نبی جو آپ کی گود میں ہے، پھر جب آپ ثابت قدم رہیں تو اللہ نے اس 3 دن کے بچے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور انہوں نے خود بول کر گواہی دی کہ میری ماں کے اوپر کوئی الزام نہیں لگائے، میں اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی روح ہوں، مجھے اللہ نے روح اللہ بنایا ہے۔ تو پھر جب وہ ڈاواڈول نہیں ہوئی تو اللہ نے پھر ان کو کیا مقام عطا کیا۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کہاں، کتنی دور پیچھے، کتنی صدیاں پیچھے ہے، مگر آج بھی بچہ بچہ حضرت مریم کو جانتا ہے۔ یہ وہ کردار ہے، یہ وہ زندگی ہے، یہ وہ ماڈل ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا اور بندہ کبھی مر نہیں سکتا۔ حضرت آسیہ نے اللہ کی محبت میں فرعون کے محل میں رہ کر جو دکھ، جو تکلیفیں، جو اذیتیں اور جو ظلم کے انتہا کو برداشت کیا، وہ کس لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ انہیں کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں تھا، کوئی واعظ سنانے والا نہیں تھا، کوئی ان کو موٹیویٹ کرنے والا نہیں تھا، بس
اللہ کریم نے محبت ڈال دی، کس سے؟ وہ ایک مشاطہ جو آپ کو کنگھی کرنے والی تھی، اور اس کی زبان سے صرف ایک مرتبہ بسم اللہ سن لیا، اور اس بسم اللہ کے اندر ان کے لیے اتنا نور تھا، اتنی کشش تھی، اتنی اٹریکشن تھی کہ پھر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، مگر حضرت آسیہ کو کوئی اللہ کے نام سے روک نہ سکا۔ تو آج دیکھ لیجئے آج کیا مقام ہے، آج بھی دنیا حضرت آسیہ کے نام کو جانتی ہے۔ تو ظلم کتنا، ہمیں تو تھوڑا سا کوئی دھمکا دے اور کوئی مارنے کی ایکٹنگ بھی کر دے تو ہم تو سارا کچھ سرنڈر کر دیں گے اور ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مگر وہ آسیہ وہ کوئی عام بیوی نہیں تھی، فرعون کی محبوبہ بیوی تھی، مگر جب اس نے دیکھا کہ اس نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا اور میں خدا ہوں تو میرا انکار کر دیا، تو پھر کیا کیا اس نے؟ مختصر تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوا ہے کہ حضرت آسیہ کو آپ کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھونکے جاتے، اور کیل کیسے؟ صرف باڈی کے اندر نہیں بلکہ پلٹ کر زمین کے اوپر لٹا کر اور ہاتھوں کو پلٹ کر زمین کے اوپر سیدھے کر کے ان کے اندر لمبی میخیں گاڑی جاتی جو ہاتھوں کو چیر کر زمین کے اندر چلی جاتی، اور اسی طرح پیروں کو کھینچ کر سیدھا کیا جاتا اور پھر ان کے اندر وہ میخیں گاڑی جاتی جو ان کے پیروں کو چیر کر زمین کے اندر چلی جاتی۔ پھر آپ کے بدن کی کھال کھینچ دی گئی اور کھال کھینچ کر پھر پورے بدن کے اوپر مرچیں ڈال دی جاتی۔ ذرا سوچتے جائیے کسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ کچھ اتنا برداشت کر لے؟ مگر انہوں نے اس اللہ کی محبت میں جس کو دیکھا بھی نہیں تھا، جس کے لیے کسی نے موٹیویٹ نہیں کیا، کوئی لمبی چوڑی تقریریں کر کے ان کو اس طرف لانے کی کوشش نہیں کی، بس اللہ کی محبت پیدا ہوئی تو پھر اتنی استقامت آ گئی کہ کوئی ان کو پیچھے نہ کر سکا۔ دنیا میں یہ شان ملی کہ صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی حضرت آسیہ زندہ ہیں۔ زندہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کا نام، ان کا کردار زندہ ہو، اور وہ زندہ ہے، اور پھر دائمی مقام اور دائمی انعام رب ذوالجلال نے جو ان کو دیا، وہ جنت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنیں گی۔ جتنی بڑی قربانی دیں گے اتنا بڑا انعام ہوگا۔ تو پھر آ جائیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرف اور حضرت فاطمہ الزہرا کی طرف، کائنات کی سب سے مقدس ماں اور بیٹی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب نکاح فرمایا تو اگرچہ میں تفصیل سے پچھلے کئی بیانات میں نکاح کی بڑی تفصیل اور انتخاب کی بڑی لمبی تفصیل بیان کر چکی ہوں، بعد میں کسی اس بیان سے آپ بہت ساری ڈیٹیل سن سکتے ہیں، پیچھے کئی سالوں کے مختلف زاویوں سے آپ کی ذات کے متعلق بیان کیے جا چکے ہیں۔ تو میں یہاں سے صرف ایک پوائنٹ ابھی آپ کے سامنے اس میں سے پیش کروں گی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت، اپنا سارا مال، سب کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، اور ایک خاتون جو ملکۃ العرب کے خطاب سے پکاری جاتی تھی، اب یہ ہوا کہ ہر چیز وقت آنے کے ساتھ وہ اسلام پہ قربان کرتی رہیں، لٹاتی رہیں، حضور کے قدموں میں پیش کرتی رہیں۔ پھر اس کے بعد غلاموں کی باری آ گئی، پھر لونڈیوں کی باری آ گئی، لونڈیاں بھی ساری حضور کی خدمت میں تحفتاً پیش کر دی، غلام سارے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے، مال و دولت ہر چیز حضور کو پیش کر دی۔ پھر ایک وقت آ گیا کہ آپ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہ 3 سال شعب ابی طالب میں اس گھاٹی میں گزارتے ہیں، تو ایسے نازوں میں پلی ہوئی اور ایسے ناز و نعم میں رہنے والی شہزادی وہ ایک گھاٹی میں جا کے 3 سال جب گزارے گی بالکل خالی ہاتھ، کے وہاں خوراک پہنچانے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہے، تو کیا حال ہوگا؟ وہیں پر آپ کی صحت مبارکہ پہ زیادہ اثر ہوا اور آپ کی صحت بہت کمزور ہوئی، اور اس کے جلدی بعد پھر آپ کا
انتقال ہو گیا۔ اب یہ جو ساری دولت اور جس سارا مال تھا، اس کا کوئی اندازہ کرنے بیٹھے تو ہم شیران محترم اس کا اندازہ کاؤنٹنگ سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عرب میں، صرف مکہ میں نہیں، عرب میں جو بڑے سے بڑا کوئی رئیس تھا نا، اور بڑے سے بڑا جو تاجر تھا، وہ کسی نہ کسی طرح سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بزنس سے اٹیچ تھا۔ یا تو اس کے شیئرز آپ کے ساتھ ہوتے، یا پھر آپ کے ہاں وہ ملازم ہوتا، اور اس کو لوگ عرب کا رئیس کہتے۔ تو جس عورت کے ملازموں اور کاروباری ساتھ جو لوگ تھے اور پارٹنر تھے، ان کا یہ حال تھا، تو جو اصل مالکہ تھیں ان کا حال کیا ہوگا؟ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے۔ میں نے پہلی بات عرض کی کہ حضرت صدیق اکبر نے روایت فرمایا ہے کہ آپ جب وہ ڈھیر چاندی اور سونے کے لگاتی جو حضور کے نام کا صدقہ کر دیے جاتے اور غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جاتے، تو وہ اتنا بڑا ڈھیر ہوتا کہ میں اگر ڈھیر کے ایک طرف کھڑا ہوتا تو دوسری طرف والا بندہ میں دیکھ نہیں سکتا تھا، جس کا آج کے دور میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ ساری دولت اور مال میں بتانا چاہ رہی تھی کہ کہاں سے آیا۔ آپ کے والد حضرت خویلد مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے اور بہت پھیلا ہوا کاروبار تھا۔ ان کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت خدیجہ ہی آپ کے اولاد میں بہت ذہین و فطین، بڑی دانشمند، بڑی عقل مند اور بڑی مدبر تھیں، تو آپ کے سارے کاروبار کی وارث حضرت خدیجہ الکبریٰ بنی۔ اب جو لطف کی بات ہے، جو انتہائی ڈیفرنٹ اور انتہائی منفرد بات ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل، طلوع اسلام سے قبل، تو وہاں کفر تھا، جہالت تھی، جس میں عورت کو ایک گالی سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نام سے بہت کم لوگ واقف تھے۔ آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ طاہرہ کون ہوتی ہے؟ آپ تو بخوبی سمجھتے ہیں۔ طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل پاک باز، پاک دامن ہو۔ تو زمانہ کفر میں پاک دامن، پاک باز رہنے کا کیا مطلب؟ کہ وہ چیزیں جو فطرت کے اندر ہیں، اسلام دین فطرت ہے نا، تو دین فطرت کا مطلب یہی ہے کہ جو انسان کی فطری طور پہ جو ضروریات ہیں اور جو فطرت اس کی مائل ہوتی ہے ایک صالح انسان کی، وہ ساری چیزیں اسلام کے اندر موجود ہیں۔ جب انسان شر پسند ہو جائے یا وہ شریر بن جائے یا شیطان کے راستے پہ چل پڑے، تو پھر تو یقیناً وہ غلط ہی کرے گا اور غلط راستے پر ہی چلے گا۔ تو اس دور میں بھی حضرت خدیجہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا، طاہرہ۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ آپ اس زمانے کے باوجود نہ تو کوئی کفریہ کام کرتی، نہ کفریہ کلام پڑھتی، نہ کسی ایسے راستے پہ چلتی، نہ بت پرستی کرتی، اور نہ ہی اس دور کی بے حیا عورتوں کی طرح آپ اس طرح سے باہر نکلتی اور باہر جاتی اور بے پردہ نکلتی، اور ایسا کچھ بھی آپ کی ذات کے اندر نہیں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں جب تو سٹیٹس تبدیل ہو جاتے ہیں، خواہشات بدل جاتی ہیں، اور اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کرنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ مگر وہ کیسی خاتون تھی کہ جس کے مال و دولت کا یہ حال تھا، ہزاروں کی تعداد میں جس کے محل میں غلام اور لونڈیاں رہتے تھے، اس کے اپنے محل کا، اپنی زندگی کا اور اس کی پراپرٹی کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس کے باوجود اتنی طہارت، اتنی پاکیزگی، اتنی پاک دامنی، ایسا کیوں تھا؟ اللہ کریم کسی مقدس چیز کے لیے کسی مقدس چیز کو بچانے کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے، اور ایسا ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہو رہا تھا۔ آپ کی حیرانگی کی انتہا ہو جائے گی کہ آپ اپنے باپ کے اتنے وسیع بزنس کی مالک تھیں، مگر اسلام میں آنے سے پہلے بھی آپ ایک با پردہ، با حیا خاتون تھی۔ ایک مرتبہ مکہ میں
قحط پڑا اور جب ان لوگوں کے تاجروں کے قافلے ملک شام، یمن، مصر ان علاقوں میں جاتے اور وہ تجارت کر کے اور اپنے سامان بیچ کے آتے، تو قحط کی وجہ سے ہر قافلے کو، ہر تاجر کو نقصان ہوا، مگر اس سال میں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو 11 گنا اللہ پاک نے منافع عطا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہی آپ کی پاک دامنی اور اس زمانے میں بھی اپنے آپ کو باحیا با پردہ رکھنا۔ اور ایسے میں مطلب اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب اتنا کچھ تھا کہ آپ کسی کے سامنے نہیں جاتی، باہر نہیں جاتی، اور مطلب آپ خود باہر نکل کے بزنس بھی نہیں کرتی، تو پھر اتنے پروفٹس اور اتنا بڑا کاروبار، اس کی ہینڈلنگ، یہ سب کچھ کیسے ہوتا؟ تو میں نے کہا کہ حضرت خدیجہ اپنے والد کی ذہین و فطین، دانشمند، عقل مند، بہت زیرک بیٹی تھی، تو انہوں نے ایسی صورت میں بھی کہ میرے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری آ پڑی تو میں گھر تو نہیں بیٹھ سکتی، انہوں نے اس کے لیے بھی وہ راستہ نکالا کہ آپ باہر سے اگر کوئی پارٹی آتی تو اس کی ڈیلنگ کے لیے آپ اپنی جو کنیزیں ہوتی، لونڈیاں ہوتی، یا آپ کے جو غلام ہوتے، ان کے ذریعے سے آنے والوں سے گفتگو کر کے ڈیلنگ کرتی اور پھر ان کو اپنے کاروبار کا حصہ بناتی، یا پھر جو کمٹمنٹ ہوتی اس کے مطابق وہ اپنا مال ان لوگوں کو دے کر بھیجتی کہ وہ جا کر بیچ کے آتے اور ان کو ان کی کمیشن یا ان کا معاوضہ مل جاتا۔ پر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کبھی چیک کرنے کے لیے صحیح، سپرویژن کے لیے صحیح، اور ایک مالک کی حیثیت سے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ صحیح کبھی کسی قافلے کے ساتھ گئی ہوں، یا باہر نکل کر کسی کا سامان چیک کیا ہو، یا خود ڈائریکٹ انوالو ہوئی ہوں، اس کے باوجود اتنا وسیع، اتنا کامیاب کاروبار آپ کا چلتا رہا۔ تو عزیزات گرامی قدر، یہاں ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، سوچئے، اپنے دل کی طرف توجہ کیجئے، ہماری زندگیاں کیا ہیں، کون سے کارنامے ہم سر انجام دے رہے ہیں، اور کون سی بھاری ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہیں جن کی وجہ سے شیطان ہمیں بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ آپ نے باہر جانا ہے، آپ نے آفس جانا ہے، آپ نے اسکول جانا ہے، آپ نے مارکیٹ جانا ہے، لہٰذا پردہ آپ کے راستے میں حائل ہے، آپ یہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ سب کچھ شیطان ہم سے کرواتا ہے اور نفس کرواتا ہے۔ جس وقت آپ اور ہم سب اس بات کا ارادہ کر لیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے بڑے بڑے کام جو ہیں وہ اس انداز سے کر سکتے ہیں، تو ہماری تو کوئی کارکردگی ہی نہیں ہے زندگی میں۔ تو پھر ہمارے لیے حجاب کرنا، اللہ کا حکم ماننا جو ہمارے لیے فرض ہے، اور اس گیٹ اپ میں باہر نکلنا اور جا کے اپنے کام سر انجام دینا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سب ہو سکتا ہے، ہم بہت آسانی سے یہ کر سکتے ہیں، اور بات صرف اتنی ہے کہ آپ آغاز فرما دیں۔ جب آپ آغاز کر لیں گی تو اللہ کریم آپ کے راستے خود آسان کرتا جائے گا، خود آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ جب آپ یعنی حجاب کو بھی فیشن نہیں، سٹائل نہیں، صحیح اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے جب آپ ایک تقوی کی علامت کو ظاہر کریں گے اور اس گیٹ اپ پہ جائیں گے کہ واقعی دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ ایک باحیا مسلمان عورت با پردہ بھی ہے، تو آپ بہت ساری جگہوں پہ کھڑے ہو کے جا کے دیکھ لیجئے، بس سٹاپ پہ کھڑے ہو جائیے، آپ مارکیٹ میں چلے جائیے، کہیں کام کرنے کے لیے، کوئی بل جمع کرانے کے لیے، کسی آفس میں چلے جائیے، تو برائی تو کہیں نہ کہیں ہوتی ہی ہے، اس کی گارنٹی تو دنیا میں کہیں نہیں دی جا سکتی، لیکن موسٹلی لوگ آپ کو احترام کرنے والے نظر آئیں گے۔ جب آپ خود کو مضبوط کر لیں گے تو پھر آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ پاک خود آپ کے لیے راستے کھولے گا، خود آپ کے لیے انتظامات کرے گا۔ تو ہمارے پاس دنیا کی بہت سی عظیم خواتین کے ایسے ماڈلز موجود ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، مگر انہوں نے شریعت کی خلاف ورزی کہیں نہیں کی۔ اب اگلا پہلو جو ہمارے سمجھنے والا ہے، ہمارے معاشرے میں جس وقت ہماری بیٹی رخصت ہو کر کہیں سسرال میں جاتی ہے، تو اگر تھوڑا بہت کھاتا پیتا گھرانہ ہو، مڈل کلاس ہی ہو، اور اتفاقاً بیٹی کا رشتہ کسی غریب گھر میں طے ہو جائے،
تو بیٹی وہاں جا کے طوفان کھڑا کر دیتی ہے، الا ماشاء اللہ اکثر جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ وہ بات بات پہ ان کو ڈی گریڈ کرتی ہے سسرال والوں کے، ہمارے گھر میں تو ایسا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں تو ایسا ہوتا ہے، وہاں تو ہم یہ کھاتے تھے، وہاں تو ہم یہ پکاتے تھے، ہمارے فادر تو ہمیں وہاں لے کے جاتے تھے، ایسا ہوتا تھا ویسا ہوتا تھا۔ اور اسی طرح سے اگر مطلب اپنے معیار سے ہٹ کر دوسری جگہ پہ وہ زیادہ اچھا ہو یا زیادہ کم ہو تو ایڈجسٹمنٹ کرنا لڑکی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یا پھر اگر کوئی غریب گھر کی لڑکی جو ہے وہ کسی امیر گھر میں آ گئی ہے تو پھر خود ساس اور جٹھانیاں دیورانیاں اس کا جینا حرام کر دیتی ہیں۔ ذرا سی غلطی ہوئی، کوئی برتن ٹوٹ گیا تو پورے گھر میں چیخیں گونج رہی ہوتی ہیں کہ اسے کیا پتہ مہنگے برتن کیسے استعمال ہوتے ہیں، اس کو کیا پتہ ایسی چیزیں کیسے استعمال ہوتی ہیں۔ اس لڑکی کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ذرا ملکۃ العرب کو دیکھیے، رئیس ترین باپ کی رئیسہ بیٹی کو دیکھیے، جس کے پاس سونے چاندی لال و یاقوت گنتی کے حساب سے نہیں ہے، تولوں کے حساب سے نہیں ہے، منوں کے حساب سے ہیں، جس کی پراپرٹی کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، جو ڈھیروں کے ڈھیر اٹھا کے تقسیم کیے گئے ہیں، گن کے تقسیم نہیں کیے گئے۔ اب وہ خاتون جب زوجہ مصطفیٰ بنتی ہیں، پہلے تو باضابطہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہر چیز حضور کے قدموں پہ قربان، اب ہر چیز کے خدیجہ سمیت ہر چیز کے مالک کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہر چیز ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن کھانا تناول نہیں فرماتے تو حضرت خدیجہ بھی 4 دن کھانا تناول نہیں فرماتی۔ اگر 15 دن خانہ مصطفیٰ میں چولہا نہیں جلتا تو 15 دن حضرت خدیجہ بھی اسی طرح سے حضور کے 7 دن گزارتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اپنی چادر مبارک پہ پیوند لگواتے ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی چادر مبارک پر نہ جانے کتنے پیوند نظر آتے ہیں، جس کے آگے پیچھے ہزاروں لونڈیاں کام کرتی تھیں، آج وہ جھاڑو پکڑ کر مصطفیٰ کے صحن میں جھاڑو دیتی نظر آتی ہیں۔ اور پھر بھی صبح و شام جو بچ جاتا ہے وہ اٹھا کر صدقہ کرتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ کس چیز کا صدقہ ہے؟ آپ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو اللہ نے آپ کا دیدار صبح اور شام عطا کیا، یہ اس کا صدقہ کر رہی ہے، اس خوشی میں صدقہ کر رہی ہے۔ اب یہاں اس بات کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیے، سمجھتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شوہر ہیں اور حضرت خدیجہ آپ کی بیوی ہیں، اور یہ رشتے جو ہوتے ہیں یہ جس جگہ پہ بھی ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا انداز اور سٹائل بھی ہوتا ہے، حقوق و فرائض بھی ہوتے ہیں اور دعویٰ اور فرینکنس بھی ہوتی ہے۔ مگر اس کے باوجود پوری زندگی اگر خدیجۃ الکبریٰ نے کسی چیز کا احساس دلایا تو اس بات کا کہ اللہ نے مجھے بے بدل نعمت عطا کی ہے مصطفیٰ کی صورت میں، کبھی یہ جتانا اور سوچنا اور یاد کرنا تو دور کی بات ہے کہ میں کتنی امیر تھی، میں کتنی رئیس تھی اور اب میں کس مقام پہ آ گئی ہوں۔ حالانکہ حال یہ تھا کہ عرب کے شہزادے منتیں کرتے تھے آ کے بیٹھ کر، سینکڑوں مرتبہ وہ پیغامات بھیجتے تھے، پروپوزل بھیجتے تھے کہ ایک بار خدیجہ ہاں کر دیں، اور وہ ان سے نکاح کرنا چاہتے، مگر حضرت خدیجہ نے کسی کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ اور جب تسلیم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہاں یہ نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہو، بلکہ خود خدیجۃ الکبریٰ پیغام بھیج رہی ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نیازی کا حال پھر بھی دیکھیے کہ جب آپ کی کنیز نفیسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیغام لے کر آئیں کہ حضرت خدیجہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ خدیجہ نے کہا ہے، یہ تم نے کہا ہے۔ سہیلیاں دوستیں اور یہ ایک دوسرے کا میسیج دیتی ہیں نا، تو آپ نے فرمایا یہ خدیجہ نے کہا ہے، یہ تم نے کہا ہے۔ تو کہنے لگی یہ حضرت خدیجہ نے پیغام بھیجا ہے۔ تو آپ نے ایک مرتبہ بھی اس پہ کوئی ایسا تاثر نہیں دیا کہ یہ تو بڑی بات ہو گئی ہے کہ آپ نے خدیجہ نے مجھے نکاح کا پیغام دے دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر خدیجہ کا پیغام ہے تو میں اپنے چچا جان سے پوچھ کے بتاؤں گا۔
کوئی تاثر نہیں دیا. اور جب بڑوں کا مشورہ ہوا، فیصلہ ہوا اور آپ کے چچا جان نے قبول کیا، تو پھر چچا ہی آگے بڑھ کر بات کرنے، ادھر حضرت خدیجہ کے وہ ورقہ بن نوفل تھے اور ادھر حضرت ابو طالب، اور بعد میں پھر دوسرے جو خاندان کے لوگ تھے وہ جمع ہوئے، اور اس طریقے سے آپ کا یہ رشتہ طے ہوا، جس میں پروپوز کیا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے. اور پھر انہوں نے آپ سے محبت کو ثابت کر کے دکھا دیا، اور دوسری طرف جو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی محبتوں کی قدر فرمائی اور اس کا جو صلہ عظیم عطا فرمایا، وہ صلہ کیا تھا کہ آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے اتنی محبت جس کا کوئی شمار نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کو پرکھنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے. آپ فرماتے تھے جب بھی یاد ہوتی آپ کی چشمان مبارک میں آنسو آ جاتے. کبھی کسی نے دیکھا کہ کسی شوہر کی آنکھوں میں بیوی کے فوت ہونے کے بعد آنسو آتے ہیں یوں سب کے سامنے؟ حضور کی چشمان مبارک میں آنسو آ جاتے. جب لوگ سوال کرتے، استفسار کرتے، تو آپ فرماتے کہ لوگوں، خدیجہ وہ ہے جب ساری دنیا نے مجھ پہ دروازے بند کر دیے، خدیجہ نے دروازے مجھ پہ کھول دیے. جب سب نے اپنا مال، اپنی دولت روک لی، خدیجہ نے سب مال و دولت میرے قدموں پہ قربان کر دیا. جس وقت کوئی حوصلہ دینے والا، ساتھ چلنے والا نہیں تھا، تو خدیجہ نے اس وقت شانہ بشانہ میرے ساتھ چل کے اسلام کی حفاظت کی. جب لوگ ابھی تردد کا شکار تھے، سب سے پہلے خدیجہ تھی جس نے سب سے پہلے مجھ پر ایمان قبول کیا. وہ خدیجہ تھی جس نے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت سنی. وہ خدیجہ تھی جس نے نبوت کے بعد سب سے پہلے میرا چہرہ دیکھا. تو پھر آپ کی محبت کی انتہا آپ کے انگ انگ میں جو بسی ہوئی تھی، وہ اس کا انداز ایسے تھا کہ آپ جب بھی گھر میں بکری ذبح کرواتے تو یہ مشہور بات ہے کہ آپ جب گوشت تیار کرواتے تو فرما دیتے کہ عائشہ، خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی گوشت بھجوا دینا. تو حضرت عائشہ صدیقہ ہمیشہ یہ دیکھتی رہتی. ایک دن فرماتی ہیں کہ مجھے بہت رشک آیا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ نے آپ کو سب سے اچھی بیوی، اپنی طرف اشارہ تھا، سب سے اچھی بیوی عطا کی ہے، کیونکہ آپ ہی وہ باکرہ تھیں، کمواری تھیں جس وقت آپ حضور کے نکاح میں آئی، باقی سب آپ کی ازواج یا بیوہ یا مطلقہ ہوتی. تو پھر بھی آپ کو وہ قریش کی ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ ہر وقت یاد آتی رہتی ہے. تو آپ اس غیرت سے، اس محبت سے، آپ ایک دم سے آپ کا چہرہ مقدس سرخ ہو گیا اور اٹھ کے بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے یہ ساری باتیں دہرائیں کہ عائشہ تم بہت اچھی ہو، تم بہت بہتر ہو، تم ایسی ہو، تمہاری بہت فضیلت ہے، فلاں ہے، مگر خدیجہ کے برابر تم نہیں ہو سکتی. پھر آپ نے وہ ساری صفات حضرت خدیجہ کی گنوائیں. اور جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ حجرہ مبارک کے دروازے سے آواز آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ میں اندر آ جاؤں. تو ایک دم سے جب آپ کی سماعت مبارک سے آواز ٹکرائی تو آپ یکدم اٹھے اور اٹھ کر بیٹھے، کہا اللہم حالہ، یا اللہ یہ حالہ ہے. حالہ کون تھی؟ خولہ اور حالہ دونوں طرح سے لفظ بولا جاتا ہے. یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بہن تھی. آپ کو معلوم ہے کہ ایک فیملی کے لوگ، ایک ماں باپ کی جو اولاد ہوتے ہیں، بہن بھائی، ان کے لہجے، ان کے بات کرنے کا انداز، ان کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہیں. تو کافی عرصے کے بعد جب وہ تشریف لائیں تو حضور کی سماعت سے آپ کی آواز ٹکرائی تو یکدم آپ نے اس طرح سے کہا اللہم حالہ. یعنی ایسے میں جب ایک بندہ خود کلامی کرتا ہے تو وہ کسی اپنے محبوب ہی کی طرف توجہ کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب تو رب ہی تھا، اس لیے آپ نے اللہم کہہ کے کہا. یعنی یہ خدیجہ کی بہن ہے. تو آپ کو وہ تمام زمانہ یاد آ گیا جس وقت حضرت خدیجہ ہوتی، وہ بات کرتی، ان کا انداز بالکل اپنی بہن جیسا اور ان کا انداز بالکل ویسا، اور آپ اس طرح سے اضطراب میں آ گئے. پھر ایک مرتبہ اسی طرح ایسا ہوا
کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پہلے شوہر سے جو بیٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنا پیار دیا کہ سگے بیٹوں سے بھی بڑھ کر۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں اسی طرح آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، اور مسجد میں، جو ساتھ مسجد تھی، مسجد میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے آئے اور وہاں وہ بولے، یعنی ذرا آواز سے انہوں نے کوئی بات کی، تو حضور سو رہے تھے، سوتے میں آپ کے کانوں میں آواز جب پہنچی تو ایک دم سے آپ اٹھے اور اپنا عمامہ شریف، اس کا کپڑا لے کر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اٹھ کے اسی طرح باہر چلنے لگ پڑے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم کہ خدیجہ کا بیٹا آیا ہے، بیٹا آیا ہے، بیٹا آیا ہے۔ اس طرح آپ نے انتہائی محبت اور وفور جذبات سے یہ بات فرمائی، اور فرماتے ہوئے مسجد میں چلے گئے خود اس کو ملنے کے لیے۔ اور دوسری طرف کیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ ہوں یا حضرت ابوبکر صدیق ہوں یا حضرت عمر فاروق ہوں، انہیں اندر آ کر حضور کو جگانے کی اجازت نہیں ہے، مگر ادھر محبت کا یہ عالم ہے، صرف اس لیے کہ ان سب چیزوں اور افراد کی نسبت خدیجۃ الکبریٰ سے ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی عائلی زندگی بھی گزار کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ کتنی نفیس اور کتنی اعلیٰ مزاج خاتون تھیں، کہ انہوں نے کس طرح گھریلو معاملات میں بھی، خدمت میں بھی، کام میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو جیت لیا، اور ہر قدم پر آپ کا ساتھ دے کر دنیا کی ہر بیوی کو بتایا کہ اگر آپ رضا چاہتی ہیں، خوشی چاہتی ہیں، بخشش چاہتی ہیں، تو پھر ہر اچھے اور نیک کام میں اپنے شوہر کا ساتھ دیں اور اس کی عزت کو بلند کریں، اللہ کریم آپ کو بھی بلند مرتبہ عطا فرمائے گا۔ پھر جب وہ شہزادی اسلام، وہ ملکۃ العرب جب دنیا سے رخصت ہونے لگی ہیں، تو اس وقت کیا عالم ہے کہ وہ عرب کی خواتین میں اعلیٰ ترین لباس تقسیم کرنے والی وہ ملکہ آج جب دنیا سے جانے لگی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہی ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا کے ذریعے سے، کہ بابا جان سے کہیں کہ وہ جو آپ کے کندھے مبارک پہ چادر ہے، جس کو کئی پیوند لگے ہوئے تھے، آپ وہ چادر مجھے عطا فرما دیں، کہ میں وہ چادر ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا خدیجہ، اچھا کفن تمہارے لیے آ سکتا ہے اور اچھی چادر آ سکتی ہے، اور چادر کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں اچھی چادر کہیں سے منگوا دوں جو خوبصورت ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اچھی چادر اور قیمتی چادر نہیں چاہیے، میں آپ کی چادر لے کے قبر میں جانا چاہتی ہوں، تاکہ رب کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں، فرشتے پہچان سکیں کہ میں کہاں سے آئی ہوں۔ اس وقت میں بھی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے۔ تو محبت کا جواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس محبت سے عطا فرمایا، وہ دلوں کو چیر کر نکل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، خدیجہ چادر کی بات کر رہی ہو، لو اردتی جلدی لا اعطیتو، خدیجہ تیری قربانی ہے، تیری محبتوں کا صلہ تو یہ ہے کہ تو محمد کی جلد بھی مانگ لے تو محمد اپنی جلد اتار کے تجھے دے دے۔ یہ وہ خاتون ہے جن کا ذکر اللہ نے ہمارے حصے میں کیا، جن کی عقیدت اللہ نے ہمیں عطا کی، جن کی محبت ہمیں عطا کی۔ اور خوبصورت ایک آخری بات یہ ہے کہ بہت سے علماء کا، بہت سے اولیاء کا، بہت سے مقربین کا یہ آزمودہ طریقہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خاص طور پہ خواتین جب بہت مشکل میں ہوں، مصیبت میں ہوں، گھروں میں بے اتفاقی کا معاملہ ہو، میاں بیوی کے معاملات خراب ہوں، گھر میں باقی لوگوں کے ساتھ ہوں، تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نام لے کر یہ نیت کر لیجئے اور منت مان لیجئے کہ یا اللہ میری یہ مشکلات، میری بے اتفاقی، میری لڑائیاں، میرا جھگڑا، میری مصیبتیں تو دور فرما دیں، تو میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے نذرانہ پیش کروں گی۔ تو جن لوگوں کا یہ آزمودہ وظیفہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ یقینی طور پہ رب آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ان جذبوں کو قبول فرما کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے صدقے سے ہماری بخشش فرما دے۔
وما علیہ الا البلاغ المبین۔